بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ بھارت پاک آتش فشاں پھٹنے کو تیار، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ دفاع کی فیلڈز میں ایک ٹرمینالوجی انڈیکیٹرز یعنی اشارے استعمال ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کہیں دھواں اٹھ رہا ہو تو اشارہ ہوتا ہے کہ اس جگہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر دو ممالک میں تعلقات اچھے نہ ہوں اور جنگ کے امکانات موجود ہوں تو پھر یہ دو متحارب ملک ایک دوسرے کے بارے میں جاسوسی کر کے اشارے یا انڈیکیٹرز اکٹھے کر کے یہ جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف کیا ارادے رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کیا تیاریاں کر رہے ہیں۔ بھارت اور پاکستان اپنی اپنی آزادی کے وقت سے ہی ایک دوسرے کے دوست ملک نہیں سمجھے جاتے۔ بدقسمتی سے پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے دفاعی سربراہوں نے اپنے اس بنیادی مقصد کو، جس کے تحت انہوں نے بھارتی جنگی منصوبوں اور تیاریوں کی معلومات اکٹھی کرنی تھیں، اس بنیادی مقصد کو پس پشت ڈال کر پاکستانی قوم کو ہی فتح کرنے پر اپنی ساری قوت اور توانائی صرف کر دی۔ اب اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ بھارت اس خطے میں اپنی برتری قائم کرنے کے دیرینہ مقصد میں کامیابی کو بہت قریب ہوتا دیکھ رہا ہے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے علاقہ پہلگام میں دہشت گردی کے واقعہ کے بعد سے جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ صاف اشارے کر رہی ہے کہ اس وقت سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اور اس خطے میں دنیا کی بڑی فوجی طاقتوں کی خواہشات پر کسی بڑی تبدیلی کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، اور آج کے پروگرام میں اس بارے میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ قابل اعتماد ذرائع کے مطابق بھارت نے اس مرتبہ پاکستان کے ساتھ بھرپور جنگ کی تیاری مکمل کر لی ہے اور اگلے چند دنوں میں اس علاقے میں کچھ بڑے واقعات رونما ہونے جا رہے ہیں۔ پورے بھارت میں اس وقت جنگی ماحول بنا دیا گیا ہے۔ حال ہی میں مودی بھارتی وزیر دفاع، بھارتی آرمی چیف، بھارتی فضائیہ چیف اور بھارتی نیول چیف کی میٹنگ میں پاکستان کو سبق سکھلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بھارتی فوج، فضائیہ اور نیوی کو جنگی پوزیشن اختیار کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کشمیری ہندوؤں کو پورے کشمیر میں پاکستان کے خلاف جذبات ابھارنے کا مشن دے دیا گیا ہے۔ اور تو اور IPL کے میچز میں پہلگام میں دہشت گردی کے حملے کے خلاف کھلاڑیوں کو سیاہ پٹیاں تک باندھنے کے احکامات دیے گئے ہیں۔ امیت شاہ جو کہ وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے پہلگام کا دورہ کر کے دہشت گردی کی وجہ سے متاثرہ خاندانوں کو بتلا دیا ہے کہ تیاری کر لیں، بھارت اس دہشت گردی کا بدلہ لینے جا رہا ہے۔ اسی دوران بھارتی میڈیا میں اچانک ایک رپورٹر کی خبر چلی کہ جب پہلگام میں 2000 سیاح آئے تھے تو اس وقت سیاحوں کی حفاظت پر مامور فوج کدھر تھی۔ اس نے اس سارے معاملے کو بھارتی سیکیورٹی کی ناکامی قرار دیا۔ فوری طور پر اس ٹی وی کی نشریات کو روک دیا گیا اور یہ خبر غائب کر دی گئی، کیونکہ اس خبر کے عام ہو جانے سے اس دہشت گردی کے پیچھے ترتیب دیے جانے والے منصوبے کا بھانڈا پھوٹ جانے کا اندیشہ تھا۔ باوثوق ذرائع کے مطابق مودی صاحب اور صدر ٹرمپ میں خفیہ طور پر 1 to 1 بات بھی ہوئی ہے اور مودی صاحب نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کر دیا ہے کہ اگر امریکہ بھارت کو پاکستان کے خلاف جنگ میں مکمل مدد مہیا کرتا ہے تو پھر بھارت بھی خطے میں امریکی مفادات کی نگہبانی کے لیے چین کے خلاف امریکہ کے ہر قدم کی مکمل معاونت کرے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ پہلگام پر دہشت گردی کے حملے کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں جمعہ 25 اپریل کو صدر ٹرمپ نے حملے کی مذمت کر دی اور امریکہ کے غیر جانبدارانہ کردار کا ذکر کیا، لیکن یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے تھا۔ پاکستانی میڈیا اس وقت 2019 کے واقعات کا واویلا کیے جا رہا ہے، جس میں ابھی نندن کو پکڑ لیا گیا تھا، لیکن پاکستانی قوم کو یہ نہیں بتلایا جا رہا کہ اس وقت بھارتی فضائیہ کے پاس فرانس کے جدید ترین رافیل جنگی طیارے جنگ میں حصہ لینے کے لیے مکمل تیاری کی حالت میں ہیں۔ اسی طرح روس کا S-400 دفاعی میزائل سسٹم بھی بھارت نے چالو حالت میں ڈپلائی کر دیا ہوا ہے، جس کی رینج میں پاکستان کے تمام فضائی اڈے آتے ہیں، یعنی جو ہی
پاکستان کے کسی فضائی اڈے سے کوئی جنگی جہاز اڑتا ہے تو وہ اس دفاعی میزائل سسٹم کی رینج میں آ جاتا ہے۔ پاکستان کو دھوکہ دینے کے لیے سرجیکل سٹرائک کا چکمہ دے گا بھارت، لیکن اندرون خانہ کچھ اور ہی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ باوثوق اطلاعات کے مطابق پہلے مرحلے میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر اس میں کامیابی ہو جاتی ہے تو پھر گلگت بلتستان کا علاقہ ہتھیایا جائے گا، اور اس میں اگر کامیابی ہو جاتی ہے تو پھر تیسرے مرحلے میں بلوچستان پر حملے کا ارادہ ہے۔ واضح رہے کہ بھارتی منصوبہ بندی میں یہ صاف بتایا گیا کہ بلوچستان پر قبضے کے لیے شاہراہ جو ہے وہ پاکستانی کشمیر سے ہی ہو کر جاتی ہے۔ اب رہا سوال کہ اس خطے میں آخر اس کھیل کو کھیلنے کا منصوبہ اس وقت کیوں بنایا گیا ہے، تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اس خطے میں چین کے اثر و رسوخ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس خطے میں چین کے خلاف استعمال کرنے پر امریکہ کے لیے اس وقت بھارت کے مقابلہ پر پاکستان کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بھارت ایک بڑی معاشی طاقت ہے، بہت زیادہ آبادی والا ملک ہے، جدید ہتھیاروں سے لیس بڑی فوج رکھتا ہے۔ اسی طرح امریکی کاروں، شراب اور دیگر امریکی مصنوعات کے لیے بھارت ایک بہت بڑی مارکیٹ بن سکتا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر کے حالیہ دورہ بھارت میں یہ تمام تفصیلات فائنل کر لی گئی ہیں، اور اگر یہ منصوبہ اب کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر چین کا پاکستان میں سی پیک کا منصوبہ خود بخود ناکام ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تو تھیں وہ چند اہم تفصیلات جو اکٹھی کی گئی ہیں، جس کے تحت انڈیکیٹرز صاف بتلا رہے ہیں کہ بہت جلد اس خطے میں بھارت پاکستان آتش فشاں پھٹنے والا ہے۔ آخر میں اپنا بھی ایک نقطہ نظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہے کہ بہت سے ناظرین میرے اس نقطہ نظر سے اختلاف کرتے ہوں، ضرور کیجئے اور اپنی رائے آپ کمنٹس باکس میں بھی دے سکتے ہیں۔ ہر انسان کے تجزیے کی بنیاد اس کا علم، تجربہ اور چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی استعداد پر منحصر ہوتا ہے۔ میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق اس وقت صورتحال سنگین ہے، اور بہت ممکن ہے جلدی دنیا کی یوکرائن اور غزہ کی بجائے اس علاقے کی طرف توجہ ہو جائے۔ دنیاوی نقطہ نظر سے تو اس آتش فشاں کے پھٹنے کی وجوہات بیان کر دی گئی ہیں، لیکن ذہن میں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز، یعنی انسان اپنی ایک منصوبہ بندی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو ان حالات کے پیدا ہونے میں کچھ عوامل کا تعلق اخلاقی اور انسانی اقدار سے بھی ہے۔ عرصہ دراز سے پاکستان کے حکمران، مختلف طبقوں کی اشرافیہ اور عوام الناس نے بحیثیت پاکستانی قوم ہر قسم کی انسانی اور اخلاقی اقدار کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے۔ اس ملک میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون ہے۔ جو طاقتور اور دولت اور اختیار والا ہے وہ بے کسوں، کمزوروں اور غریبوں کا استحصال کر رہا ہے۔ اس ملک کے بانی نے ملک چلانے کے لیے جو اصول وضع کیے تھے، عرصہ دراز سے ان اصولوں کے چیتھڑے اڑا دیے گئے ہیں۔ ملک کے باوردی حکمران اور فسادی ملا کہنے کو تو اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں اور ہر بات میں قرآنی آیات بھی پڑھتے ہیں، لیکن دوسرے انسانوں کے ساتھ جب ان کے رویے کو دیکھا جائے تو گھن آنے لگتی ہے۔ خاص کر اسلام کے نام پر مذہبی عقائد کو بنیاد بنا کر جو ظلم و ستم یہاں احمدیوں اور دیگر مذہبی اقلیتوں کے ساتھ ایک عرصے سے روا رکھا جا رہا ہے، اس کے بارے میں اگر دنیا کو بتلایا جائے تو ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ آج کے دور میں کوئی ایسا ملک بھی ہے جہاں پر مختلف مذہبی عقائد کی وجہ سے انسانوں پر یہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہ اس کائنات کا خالق ہے اور اس دنیا کے نقشے پر بسنے والے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے تمام انسان اسی کی مخلوق ہیں، اب جب اس کی مخلوق کے ساتھ صرف ان کے مذہبی عقائد کی بنا پر کسی سرزمین پر ایک لمبے عرصے تک ظلم و ستم روا رکھا جائے گا تو پھر اگر یہ ظلم و ستم بند نہ ہوا تو ایک وقت آتا ہے کہ ایسی سرزمین اور ایسی قوم پھر اللہ کی نظروں سے بھی گر جاتی ہے، اور پھر اس مقولہ کے تحت کہ اللہ کے ہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں، اللہ تعالیٰ بھی ایسی سرزمین پر رہنے والے ظالموں کو پکڑ کے اسباب خود بخود پیدا کر دیا کرتا ہے۔ پاکستان کی سرزمین ایسے ہی ظالموں کے لیے عرصہ دراز سے ایک محفوظ پناہ گاہ بنی ہوئی ہے، اور بہت ممکن ہے
کہ موجودہ صورتحال جو بن رہی ہے وہ اسی لیے بن رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ اب ان ظالموں کی پکڑ کے سامان کرنا چاہتا ہو۔ واللہ عالم بالصواب۔